اب اس کے بعد ہم آگے ایک تو یہ سیکھیں گے کہ ہم ایموشنز کو کس طرح سے بلڈ اپ کرتے ہیں، یا پھر ہمارے ایموشنز کیوں ہر ٹائم مشکل کا شکار رہتے ہیں. کسی نے ہرٹ کر دیا ہم 3 مہینے پریشان رہتے ہیں، یا محبت میں ناکامی ہو گئی تو ہم لوگ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہم کسی کے بارے میں اسے امیجن کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس کی بھی تھاٹس ہوتی ہیں. اب اگلا بندہ پاس نہیں ہوتا لیکن ہم اس کی ایک امیجنری تھاٹس بنا رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس سبق کے لاسٹ پارٹ میں یہ پڑھیں گے کہ جہالت کیا چیز ہے، کہ علم کا حاصل نہ ہونا، امپروومنٹ کا لائف میں نہ آنا، آپ کا بلڈ اپ نہ ہونا، اس کی ریزن کیا ہے. بی کیئرفل، پوری توجہ سے بات کو سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا. سب سے پہلی چیز اس میں ایموشنز کی. اب ایک عام سا سوال ہے کہ سر میں ایموشنز کو کیسے سٹیبل کروں، اور یہ بھی جب میں نے کہا کہ سوال لکھے بہت سے لوگوں نے لکھے بھی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کا سوال پوچھنے سے پہلے اس کا جواب دے رہا ہوں. پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ایموشنز ہیں کیا چیز. وائز ایموشن آپ کی پرسنالٹی کا اور آپ کی باڈی کا سب سے مہنگا اور قیمتی حصہ ہے جو آپ ہر جگہ پہ جا کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے. ایموشنز کیا چیز ہیں؟ ہماری باڈی کے، ہماری پرسنالٹی کے، ہمارے بیہیویئر اور ہمارے مائنڈ کی اپ ڈاؤن مومنٹس کو کنٹرول رکھنا، دیٹ از کالڈ یور ایموشنلی اسٹیبلٹی. چونکہ لائف میں نشیب و فراز آتے ہیں، اپ ڈاؤن مومنٹس جو ہیں یہ زندگی کا پارٹ ہیں. اور مسلمان کے لیے تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کا دین آپ کو کہہ رہا ہے. اپ ڈاؤن جو زندگی میں آپ کے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی گرپ کا ہونا نہ ہونا، یا پھر آپ اس سچویشن میں کس طرح سے اس چیز کو فیس کر پا رہے ہیں، یہ چیز آپ کی ایموشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی ایموشنز بہت اپ ہیں، بہت لیول پہ ہیں، اور بڑے معصوم دل کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی ہر انسان پہ اعتبار کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بہت قریبی انسان ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، آپ کا ایک بہت قریبی انسان ہے، اس سے آپ نے اپنے ایموشنز کو جوڑ دیا. اب پہلے اس بات کو سمجھو کہ ایموشنز کو جوڑنے کے لیے آپ کے رشتے ناطے کا یا آپ کی محبت کا وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے. ایموشنز آپ کہیں پہ بھی غلطی میں، جانے انجانے میں جوڑ دیتے ہیں. اب اگلا بندہ آپ کا خیال کر رہا ہے، آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کو توجہ دے رہا ہے، آپ کو احساس دے رہا ہے، بٹ اس نے اپنے ایموشنز آپ کے ایموشن کے ساتھ نہیں جوڑے. آپ نے اس کو اپنا روح کا پارٹنر بنا لیا، سول پارٹنر، بٹ اس نے نہیں بنایا ہوتا. بولنے میں ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا، کروں گی، آپ فکر نہ کریں، آپ ہیں تو میں ہوں، جینا مرنا ایک ساتھ ہے، ہوتا ہے نا. یہ سب باتیں آپ کی لائف کا پارٹ ہیں، لیکن میں بولنے کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں. آئی ایم سیئنگ اباؤٹ ریئلٹی. حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، بٹ ایموشنز کو نہیں جوڑا ہوتا. بول کے جوڑا ہوتا ہے بٹ ریئل پہ نہیں جوڑا ہوتا. اب مثال کے طور پہ ان کا دکھ، درد، خوشی، غم، اچھا برا کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، آپ یہاں فیل کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اچانک اس کی کال آ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسی کو تو ایموشنل کا ایک ہونا، آپ کے ایموشن کا جڑنا، اسی کو تو بولتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایموشن اس کے ساتھ جوڑ لیے. اب جب ایموشن اس کے ساتھ جوڑ لیے تو آپ اپنی ذات میں آپ نہیں رہے، بلکہ آپ کے وینز میں خون نہیں، وہ انسان سرکولیٹ کر رہا ہے.
کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ آپ کے بہت نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں، بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ جنٹلمین، ایک امریکن سائنسدان ہے، اس کا نام ہے جامس تھیم۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس سے آپ نے اپنے ایموشنز کو جوڑ لیا ہے، جس سے آپ کو ہائی درجے کی محبت ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبوب وہ کہلاتا ہے جس کی برائی آپ کو اچھائی لگے، جس کی غلطی آپ کو اچھا کام لگے۔ وہ آپ کو اپنا لائف پارٹنر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار، دوست، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی۔ تو اب سچویشن یہ تھی کہ آپ نے ایموشن کو اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اب اس نے آپ کے ایموشن کو رسپیکٹ تو دی، بٹ اس لیول پہ جا کے نہیں دی جو آپ کو چاہیے تھی۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے بھی اتنا کچھ آپ کے لیے کیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور یہ ایموشن ہم سیٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ ایک تو وہ رشتے جو ہمیں خدا نے دیے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بہن بھائی، والدین اور آپ کے بچے، بس یہ 4 چیزیں۔ اور اگر ان کے ساتھ آپ ایموشن کو جوڑ رہے ہیں اور ان کی طرف سے رسپانس نہیں مل رہا، آپ کو دکھ مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے، تو بلیو اٹ، اس کے اوپر بقول واصف علی واصف صاحب کے آپ کو ثواب ہو رہا ہے، چونکہ یہ رشتے ناطے آپ کو اللہ نے دیے ہیں۔ اب کچھ رشتے ناطے تو آپ خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں نا چھوٹی عمر کا پیار، خود بنا لیتے ہیں، پھر اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، یا پھر کہیں جاتے ہوئے راستے میں کوئی آپ کو بندہ مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، یا کوئی کلاس میٹ سے آپ کی بڑی اٹیچمنٹ ہو گئی، اس سے کوئی آپ ہرٹ ہوئے، تو اس پہ ثواب نہیں ہے آپ کو، یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ آپ نے اس کو اپنے لیول پہ کیوں لایا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے ایموشن کو اس کو کیوں دیا ہوتا ہے؟ یار کیا ایموشن اتنی سستی چیز ہے کہ آپ سب کو دے دیتے ہیں، سب کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں؟ میرا آپ سب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں آپ کو کہتا ہوں یار میرا ایک بزنس ہے، بزنس میں فلاں آبجیکٹ ہے، میں آپ کو 50 کلو دیتا ہوں، جا کے یہ باہر بازار ہے بیچ کے آؤ۔ آپ باہر جاتے ہیں، وہ مال لے کے بھاگ جاتے ہیں، کس کی غلطی ہے؟ آپ کی یا میری؟ میری غلطی، میں نے آپ کو پہلے جج کیوں نہیں کیا؟ اب اگر آپ کا جونیئر اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑا تو آپ کی غلطی، آپ اسے اپنے لیول پہ کیوں لائیں؟ یہی چیز آپ کی ایموشن میں آتی ہے کہ ہر آپ نے ایڑے گیڑے کو اپنا ساتھی بنا لیا، پارٹنر بنا لیا، اس کے ایموشنل اپنے ایموشن ایک کر دیے۔ اب جب وہاں سے آپ کو ایموشنلی رسپانس نہیں ملتا، آپ اس سے گلا کرتے ہیں، اور وہ آگے سے بیچارہ بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے میں تو اپنی طرف سے پورا کرتا ہوں، اللہ جانے آپ کہاں سے فال نکال لیتے ہیں، اور پھر آپ ساری رات دن پریشان اپ سیٹ ہو کے گزارتے ہیں۔ ایسا آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ہے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اب اگر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، محبت کی جو کل عمر ہے وہ 18 مہینے ہے، آپ لوگ اس بات کو مانو گے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے محبت کی ہے؟ اب وہ محبت ایک انسان سے ہو سکتی ہے، والدین سے ہو سکتی ہے، اولاد سے ہو سکتی ہے، کسی ایسے انسان سے ہو سکتی ہے جس سے آپ کی تھاٹس ملتی ہیں، اور وہ محبت آپ کو انسان سے اٹھا کے آپ کے مقصد سے، آپ کے مشن سے، آپ کے پروفیشن سے اور خدا سے بھی ملا دیتی ہے۔ آپ کی جو نفسیات ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ محبت کی عمر صرف 18 مہینے ہے، 1.5 سال ہے، اس کے بعد محبت نہیں رہتی۔ آپ لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں آپ نے سنا اس لیے اتفاق کر رہے ہیں؟ ایکسپیرینس کیا ہے اس کے اوپر؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے بڑا پیار تھا، اس کے بعد آپ جب چلے گئے آگے تو آگے چل کے 1.5 سال بعد دوریاں آ گئیں۔ جی بچے آپ کا کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہڈن ہوتی ہے، شروع میں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوچ بہت ملتی ہے، تو آپ اب اس پوائنٹ کو مجھے آپ یاد کروائیے کہ میں آپ کا پوائنٹ کلیئر کروں گا، پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں تاکہ سب دفعہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ
اگر 18 مہینے اس کی ایج ہوتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آج یہ بات پتہ لگی ہے نا؟ آج اسے بتا نہ دینا کال کر کے کہ محبت مرنے والی ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ کام تمام ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار فلاں نے 4 سال تک محبت کی، اس کے بعد شادی کی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جنٹلمین سائیکالوجی کہتی ہے کہ محبت کا جو بخار ہے یہ 6 مہینے میں آپ کو لگتا ہے، 6 مہینے میں اس کا بخار بالکل ہائی ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے، اور آخری 4 مہینے میں آہستہ 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 جا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ضد ہوتی ہے. جنٹلمین وہ محبت نہیں رہتی، وہ ضد ہوتی ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے. اب جب آپ اپنی پچھلی انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں نے یہ کیا وہ کیا، سب سمجھ رہے ہیں نا کیا کچھ کیا، ہاں؟ جب وہ انویسٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں، آئی نیڈ ٹو پٹ مائی گڈ ایفرٹ ٹو اچیو ہم ہر ہز اٹ، جو بھی ہے. اس لیے آپ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ میں سے بہت سے، چونکہ جنگ جو ہے نسل اس کا ایشو ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں اس چیز کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کر پا رہا. الگ اگر آپ دیکھو تو یورپ میں یہ چیزیں عام ہیں، ان کے اوپر والدین، آپ کے اساتذہ کرام ڈسکس کر رہے ہیں. آج کی جو ینگ نسل ہے اس کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. یہ اس کی ایک فزیکلی ایک مینٹلی نیڈ ہے. یہ 2 باتیں ہوتی ہیں جو کہ یورپ کنٹریز میں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اسکول لیول پہ. فرسٹ ون اباؤٹ یور لو اینڈ سیکنڈ از اباؤٹ یور سیکشول ایکٹیویٹیز. چونکہ جب یہ آپ کو آپ کا ٹیچر، آپ کے پیرنٹس نہیں بتاتے تو آپ دوستوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوستوں کی محفل میں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. پھر آپ وہاں سے غلط کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی جب سپریشن ہوئی ہے. پتہ نا سپریشن کیا ہوتی ہے؟ آسان لفظوں میں جس کو بولتے ہیں آپ کا بریک اپ ہونا. تو آپ لوگ کتنا عرصہ آپ سیٹ رہتے ہیں؟ اینی ون کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال؟ جی ایمانداری سے بتائیں. آج میں آپ کو صاف صاف بتا دوں گا اس کا کل کتنا عرصہ ہے. جس طرح آپ کو محبت کی ایج بتائی ہے نا، آپ کو آپ سیٹ مومنٹ کا پیریڈ بھی بتا دوں گا. جی 2 ویکس. پھر کیا کیا تھا؟ اور پٹا لی تھی. ہاں جینٹلمین دیکھو یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جب بھی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ایک ایسا انسان آتا ہے جو آگے بولتا ہے کہ سر میں مینٹلی اپسیٹ ہوں، میں نے کچھ غلط دیکھا ہے، میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا آپ اس سچویشن سے باہر نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ کو یاد ہوگا اس سچویشن میں مزہ آتا ہے. مطلب سپریشن ہو گئی ہے، راستے جدا جدا ہو گئے ہیں. یہ آپ کا کوئی کلیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا لائف پارٹنر بیفور میرج آفٹر میرج بھی ہو سکتا ہے. انسان ہے نا. لیکن اگر آپ اس سے خود باہر نکلنا نہیں چاہ رہے اور آپ بار بار اس کو سوچ رہے ہیں، اکیلے میں جا کے اس کی پکچرز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نوٹ بکس پڑھ رہے ہیں، اس کے میسیجز پڑھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لاسٹ سین پڑھ رہے ہیں، آن لائن ہوتے بھی بات نہیں کر رہا، یہ وہ سچویشن کیا بنتی ہے؟ آپ اس کنڈیشن میں واپس اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں جو ہے اس سچویشن میں رہنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ اس سچویشن سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے میں جنہوں نے جہاں بولا شادی کرو وانی تو پوری زندگی کے بارے رہ گئے. ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ یہ بات ان کے مائنڈ میں وہ انسیڈنٹ آ کے فٹ ہو گیا ہے. آپ نے کسی چیز کو فٹ نہیں کرنا ہے. یہ پوائنٹ میں ابھی آپ کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جب ایک کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں آ کے فٹ ہو جاتی ہے، آپ جسٹ اس چیز کو سچویشن لیا کریں. یہ سچویشن ہے، اچھی تھی بری تھی، سیپریٹ ہو گئی ہے. اب آپ میرے سوال کا جواب دیں. جب آپ سپریشن کے بعد بھی اس کے بارے میں تھاٹس لا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے جسٹ اتنا بتاؤ کہ سپریشن ہوئی ہے اچھا ہوا یا برا ہوا ہے؟ اچھا ہوا ہے. اگر برا ہوا ہوتا
تو وہ سپریشن نہ ہوتی بلکہ وہ آپ ہمیشہ جڑے ہوئے ہوتے. اب بات تھوڑی سی الٹی ہے نا, سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اب سمجھیے, اب اگر آپ دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی اگر وہ حقیقت میں ایمانداری پہ ہوتی, یا پھر اگر اس کے اندر انا کا فیکٹر نہ ہوتا, یا اگر اس میں نہ ہوتی, دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ, دوسرے کے لیے جذباتی بننا ہونا, دوسرے کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھنا, سب سے بڑھ کے احساس ہونا, اگر یہ پوائنٹس اس میں ہوتے تو کیا ایسی نوبت آتی؟ کبھی نہ آتی, کیونکہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ بالکل ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور جب سپریشن ہو گیا تو اٹس مین کوئی فالٹ آیا ہے, کوئی چیز آئی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ آنے والے بڑے مسئلے سے بچ کے, سپریشن ہوگی, راستہ جدا ہو گئے ہیں, کام الگ الگ ختم ہو گئے. اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں ایک سوال جو گھوم رہا ہے کہ عام روٹین میں جو بندہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ میں, آپ کا کوئی دوست, کولیگ جس سے آپ بہت زیادہ قریب ہیں, لیکن عام سچویشن میں ٹھیک ہے بٹ کبھی کبھی کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں؟ مطلب کبھی کبھی کوئی گڑبڑ وہ کر دیتا ہے. اوپر سے جب آپ غصہ کرو, انسان ہو, غلطی ہوگی, کیا ہو گیا, اور آپ اس بات کو لے کے ساری رات پریشان رہتے ہیں, صبح نماز تک اس نے ایسا کیوں کیا, میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں, یہ کیا کر رہا ہے. جنٹلمین اب میری بات کو سمجھیں, اگر وہ انسان غلط ہوتا جو 3 بار 4 بار کچھ غلط کر کے آپ کو پریشان کر چکا ہے, اگر وہ انسان غلط ہوتا, جان بوجھ کے آپ کو تکلیف دے رہا ہے, آپ کو ڈسٹرب کرنا اپنا اگر حق سمجھ رہا ہے, تو ابھی تک آپ جدا ہو چکے ہوتے. یہ انسان کی نیڈ ہے. انسان جب فزیکلی یا مینٹلی کسی چیز کو بار بار آبزرو کرتا ہے, آبزرویشن کے بھی سگنل مائنڈ میں جا رہے ہیں, کانشیس پارٹ آف یور برین, پھر جب وہاں سے یہ ڈلیوری آگے کی طرف کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو آبزرو کیا وہ تھاٹس پر آئی ہیں, اٹس مین کہ وہ انسان غلط نہیں ہے, اس ٹائم وہ سچویشن غلط ہے, اس ٹائم وہ سچویشن غلط ہے. اب جب فار ایگزامپل عموماً اس طرح کے واقعات نا رات کو ہوتے ہیں, ڈورنگ کال, میسیجز, یا کسی سے ملنے کے بعد, کولیگس, دوستوں میں, یا پھر باقی آپ خود سمجھدار ہیں, تو آپ پھر اس چیز کو لے کے نا اپسیٹ رہتے ہیں. اگر آپ جسٹ اپنے مائنڈ میں یہ چیز لے کر آئیں کہ یہ انسان غلط نہیں ہے, اس وقت ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے, یہ کچھ اور سوچ رہا ہے, میں کچھ اور سوچ رہا ہوں, سچویشن ڈفرینٹ ہے. اس بات کو ملتوی کرو, جو کام ابھی کے کرنے کے وہ ابھی کرو, باقی کل پہ چھوڑ دو. آ کے آرام سکون سے لیٹو اور سو جاؤ. آ کے کیا کرو, اپنے گول پہ فوکس کرو, بجائے اس کی باتوں کو ذہن میں ریپیٹ کرنے کے, اس نے یہ برا کیا, وہ برا کیا. اپنے گول پہ اوپر اپنا فوکس ایڈجسٹ کر کے زبان پہ لاؤ, مائی پیشن 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 بولتے بولتے سو جاؤ. جنٹلمین بلیو اٹ, جب آپ صبح اٹھو گے آپ کو رات والی بات پہ ہنسی آئے گی کہ میں رات کو کیا کر رہا, میں ویسے ہی اپسیٹ تھا, اب دیکھو بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم ویسے ہی لوگوں کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے یہ نہ کیا وہ اپسیٹ ہو جائے گا, وہ خفا ہو جائے گا, وہ پریشان ہو جائے گا. بھئی آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سوچیں کہ میں کون ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میرا آنے کا مقصد کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے نا میں اس چیز کو ڈسکرائب کروں گا, امیجنس کو. اب مثال کے طور پہ آپ کی فیملی میں, آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے, خوشی کا فنکشن, کوئی ماتم کے فنکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, خوشی کا فنکشن. اب ایک بندہ جو ایک اعلیٰ پوسٹ پہ ہے, اس کا جو پروفیشن ہے بہترین پروفیشن ہے, لوگ کیا کریں گے, اسے کال کر کے نہیں, لیٹر بھیج کے نہیں, جا کے خود ریکویسٹ کر کے آئیں گے کہ سر پلیز آپ ہمارے فلاں ایونٹ پہ شرکت کریں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں.
اور بلیو اٹ اسی کا چھوٹا بھائی، اسی کا کزن جو مزدور کے ساتھ، جو مستری کے ساتھ جو مزدوری کر رہے ہیں، ایک عام 1000 روپیہ روز کا کما رہے ہیں، یا پھر اس کا ایک لائف کا وہ معیار نہیں جو اس کا ہے. لوگ اس کو فنکشن کا بتانا ہی بھول جاتے ہیں، آخری دن بتاتے ہو یار سوری میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ کو بتانا تھا. آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، آپ تو گھر کے بندے تھے، آپ ویسے بھی آ سکتے تھے. کیا یہ اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے سنی ہے؟ انسان کی رسپیکٹ نہیں ہے. رسپیکٹ کس چیز کی ہے؟ پروفیشن کی. جنٹلمین اب اس کو کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ اس کی لائف کا معیار لوگوں کی نظر میں، اس کی نظر میں نہیں، لوگوں کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے جو بندہ ایک اعلیٰ پروفیشن پہ تھا، جس کے پیچھے وہ لوگ گئے چل کے اسے بلانے کے لیے، اس کا پروفیشن ٹھیک ہے، پے بہت اچھی ہے، بٹ اپنے آپ سے خوش نہیں ہے. کیونکہ جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں آپ پریشان رہتے ہیں. جب آپ اپنے پروفیشن کو بناتے ہیں یور ڈیسیجن کہ میں نے یہ کرنا ہے، جب آپ کو اپنے پروفیشن سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اسپیس اینڈ وقت کا ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جو عام انسان ہے، جس کو دنیا عام انسان کے نام سے جانتی ہے، جس کی دنیا کہتی ہے اس کی ویلیو کم ہے، کم ایجوکیشن ہے، اچھی جاب نہیں ہے، جسے کال کر کے فنکشن کا بتانا یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے وہ اپنی لائف میں خوش ہو. کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہے؟ جنٹلمین آپ کو یاد ہوگا وہ جب مووی اناؤنس ہوئی تھی انڈین، اس کا نام تھا ایڈیٹس 3. یاد ہے آپ کو؟ 3 ایڈیٹ کا بڑا پیارا جملہ تھا. وہ جو بندہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ فادر کیا ہوا، میں پیسے تو زیادہ نہیں کماتا ہوں پر خوش تو رہتا ہوں. یاد ہے؟ یہ مووی کس نے دیکھی تھی؟ یہ جملہ یاد ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ ابو میں پیسے کم کماتا ہوں بٹ خوش تو رہتا ہوں نا. اب خوشی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ کے پروفیشن سے اگر ہو جائے. جب آپ کا پروفیشن اور آپ کا انٹرسٹ، آپ کا لور آپ کا پروفیشن ہو، دین ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتا ہے. اب بات کس چیز کی ہو رہی تھی؟ خواہ مخواہ کسی کے لیے تنگ ہونے کی، پریشان ہونے کی، اسے اپنے ساتھ اٹیچمنٹ کروانے کی. جنٹلمین اگر اس ٹائم آپ اس چیز کو لے کے پریشان ہوں گے کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ فلاں کو بھی اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، فلاں کو میں نے چوز کرنا ہے، تو بلیو اٹ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر ہے. آج اس ٹائم آپ معاشرے کی نظر میں یا فیملی کی نظر میں کیا ہے؟ FSC پاس کیا وہ بچہ اینڈ وانٹ ٹو بیکم ان فیوچر اور وانٹ ٹو پٹ سم گڈ ان یور لائف. لوگ یہ آپ کے بارے میں اس ٹائم سوچ رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ لوگوں کی نظر میں اس ٹائم آپ کی کیا تھاٹس آ رہی ہیں؟ لوگ آپ کو کیا امیجن کر رہے ہیں؟ FSC پاس کیا ایک بچہ ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے لائف میں، جس سے کچھ خواب ہوں گے. بس اگر آپ اس چیز کو لے کے چلو گے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، دین فنش، پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا. لوگ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں جب آپ مر جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو دیکھ ہی نہیں چلنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. یقین کرو اگر آج آپ کسی انسان کی وجہ سے پریشان ہوں کہ اگر میں نے فلاں کو کال نہ کی وہ خفا ہو جائے گا، فلاں سے ملنے نہ گیا وہ اعتراض کرے گا، فلاں کے فنکشن پہ نہ گیا اعتراض کرے گا. اگر آپ اپنا گول سیٹ کر لو کہ میں نے یہ کرنا ہے، بقول واصف علی واصف صاحب کے کہ آپ جب گول کے پیچھے بھاگو تو یہ سمجھو میرے پیچھے لگ گیا کتا. آپ یہ سمجھو میرے پیچھے ایک کتا بھاگ رہا ہے، اور پھر اتنا آگے نکل جاؤ پیچھے مڑ کے دیکھو تو کتا تو دور کی بات دنیا پیچھے رہ چکی ہو. اپنے گول پہ جب فوکس کر کے آپ کچھ اچیو کر لو گے. آج جن لوگوں کی باعث آپ پریشان رہتے ہیں کہ جس کو میں نے کال کرنی ہے، فلاں ٹائم پہ ملنے جانا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، امپورٹنس دینی ہے، بلیو اٹ کل وہ خود آپ کو کال کرے گا کہ ہمارا فلاں فنکشن ہے، آپ کائنڈلی اس کو اٹینڈ کریں، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا. کیونکہ اس ٹائم آبجیکٹ تو آج بھی آپ ہیں، آبجیکٹ تب بھی آپ ہیں، بٹ ڈیٹ ٹائم آپ کا پروفیشن میٹر کرے گا، وہ لوگوں کے دلوں میں اٹریکٹ کرے گا. کیسے اٹریکٹ کرے گا؟ آج جس طرح آپ لوگوں کے مائنڈ میں اٹریکشن ہو رہی ہے کہ
کہ اپنے سوسائٹی کے بہت قریبی انسان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں ڈیو ٹو ہز بیڈ ایکٹیویٹی، اور ایک ایسا انسان جو آپ کی دور دراز کا رشتہ دار بھی نہیں لگتا، اس کے اچھے پروفیشن کے باعث آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں نا۔ اس ٹیم میں ریزرو کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت سے لوگوں کی زندگی میں جو ریزرو کھلاڑی ہوتے ہیں نا، ان کی مانند ہوتے ہیں۔ شاید آپ سے کام پڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کا نمبر صرف اس لیے سیو کیا ہوتا ہے اس سے مجھے بھی کام پڑ سکتا ہے۔ جس طرح بھی آپ کی فون میں ایسے بہت سے نمبر فیڈ ہیں، تو آپ کیوں کسی کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اپنا کیریئر کیوں کسی کے لیے آپ خراب کر رہے ہیں؟ ہر ایک انسان سے ایموشنلی کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں؟ آج میں آپ کو آپ کی جو تھاٹس ہیں لوگوں کے بارے میں، اس کے ایک ایگزامپل سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ہم ہر انسان کو لے کے ڈسٹرب ہیں کہ اس نے میرے لیے یہ کیا، مجھے یہ پٹ کرنا چاہیے، اگر میں اس کے فنکشن پہ نہ گیا، اگر میں نے اس کا یہ کام نہ کیا، اگر میں نے اس کو رسپانس نہ کیا، وہ خفا ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے معیار سے گرتے ہیں، کیوں گرتے ہیں؟ آپ نے کیسے انسان کو اپنے لیول پہ لایا ہوتا جو اس قابل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میرا ایک اپنا بنایا ہوا جملہ ہے، گیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون بٹ ایز پر ہز لیول۔ نہ زیادہ دو نہ کم دو، لیول پہ دو، پوری زندگی اس انسان سے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب جب آپ دوستوں میں 3-4 دوست مل کے جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 مل کے آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ انہیں اپنا سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں، آپ بالکل فری ہوتے ہیں اپنے مائنڈ سے، اور آپ کی ویکنس، آپ کے ویک پوائنٹ ان کے پاس ہوتے ہیں جن سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جینٹلمین، دس از اے میجر پوائنٹ۔ مشکل ٹائم، مشکل پیریڈ شارٹ ٹائم کا ہے، اپنے آپ کو اس میں سروائیو کرنا سیکھیں۔ اگر آپ لوگوں سے اس ٹائم میں ہیلپ مانگیں گے، وہ مشکل پیریڈ شارٹ ٹائم کا ہے نا، لیکن اس انسان کا احسان جس نے اپنی ہیلپ کی پوری زندگی کی ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ آنکھیں ذرا بند کریں، ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ شاباش۔ اپنی فیملی کے لوگوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کلاس میٹس کے بارے میں، اور وہ لوگ جنہیں آپ بہت چاہتے ہیں اور جو آپ کو بہت چاہتے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ پھر مجھے بتائیں کیا سب کے بارے میں سیم تھاٹس، سیم شکلیں ان کی، سیم ان کے تاثرات آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں یا پھر یہ چینج ہیں؟ اپنے بہت قریبی دوستوں کے بارے میں سوچیں، پھر مجھے بتائیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کبھی کھونا نہیں چاہتے، ان کے بارے میں سوچیے۔ شاباش۔ اوکے، ناؤ اوپن یور آئیز، ہری اپ۔ جنٹلمین، کیا سب کے بارے میں تھاٹ سیم تھی؟ کسی انسان کو جو آپ اس کے منہ پہ تو بہت اچھے بن رہے ہیں، یو آر اے ویری ویل بوائے، یا پھر یو آر مائی سول پارٹنر، آئی کیناٹ لیو وداؤٹ یو، آئی ول ڈائی۔ ایسے بہت سے لوگ جب بیٹھے ہوئے ہیں جو فلمی انداز میں یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ نے جب امیجن کیا اس کی غیر موجودگی میں، مجھے بھی نہیں بتایا، دوست کو بھی نہیں بتایا، بٹ اپنے دماغ میں جب امیجن کیا ہے تو کیا نکلا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو، جس انسان کو آپ اس کے ملنے پہ، اس کے فیس ٹو فیس انٹریکشن کے اوپر آپ اس سے جس حساب سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آیا کہ اس کا وہ امیجن اور ابھی جو آپ نے کیا سیم تھا یا چینج تھا؟ چینج تھا۔ جنٹلمین، اس ٹائم تھاٹس آپ کی یوز ہو رہی ہیں، لوگ آبجیکٹ ہیں، لوگ آبجیکٹ ہیں اس ٹائم۔ اور خیال کریں، لوگ اس طرح آپ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، آپ جن کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، جن کے ساتھ اپنی ایموشنز کو کنیکٹ کر رہے ہیں، جنٹلمین، وہ لوگ شاید آپ کے بارے میں اسی نظر سے دیکھ رہے ہوں جو ابھی آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آسان فرمولہ آپ کو دیتا ہوں میں، آسان فرمولہ۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں اس دنیا میں نہ رہا، خدا نخواستہ میری ڈیتھ ہو گئی، میرے جانے کے بعد کس کو افسوس ہوگا؟
تکلیف کس کی ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، بس یہ لوگ ہیں. صرف ان کے لیے کام کریں، ان کے لیے محنت کریں، ان کے دکھ درد پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، لوگوں کو چھوڑ دیں اور کسی کے لیے اپنے آپ کو خراب نہ کریں. اٹس مائی ایڈوائز ٹو یو. از دیٹ کلیئر؟